زینب اور آپ دیکھ رہے ہیں عوامی فکر ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں سرائیکستان ڈیموکریٹ پارٹی کے چیئرمین رانا فراز نون صاحب۔ ہم آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مشن کیا ہے۔ شکریہ شان زینب، عوامی فکر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ نے ہمیں اپنا موقف فراہم کرنے کا موقع دیا۔ جیسا آپ نے پوچھا کہ ہمارے جو نظریات ہیں شروع سے اس وسیب کی محرومیوں اور اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس کی عدم دستیابی ہے، استحصال در استحصال ہے، پچھلے 64 سال سے جب سے یہ پاکستان بنا ہے اس خطے کو محروم رکھا گیا، اور پہلے ہم اپنے حقوق مانگتے رہے۔ ہمارے بزرگوں نے جب یہ بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ بہت وقت گزرا جب حقوق کی بات کو رد کیا جاتا رہا، تو پھر انہوں نے کہا نہیں، اب ہمیں ہماری صوبائی خود مختاری دی جائے، ود ان دا فیڈریشن ہمیں الگ صوبہ دیا جائے، اور جس طرح باقی 4 صوبے ہیں اسی طرح صوبائی شناخت بھی دی جائے اور ہمارے وسائل پہ ہمارا اختیار دیا جائے۔ تو یہ نظریہ، یہ تھیم بنیاد بنا ہمارے اس تحریک میں آنے کی، اور انشاءاللہ اس تحریک کو پچھلے 12 سال سے ذاتی طور پہ پریکٹیکلی جب ہمارے بزرگ حاجی رب نواز نون صاحب وفات پا گئے اور طاہر لنگاہ صاحب بانی جو تھے ان کی وفات ہوئی، تو اس تحریک کی ذمہ داری، جو بھاری ذمہ داری تھی، وہ میرے پہ آئی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی فرزند سرائیکستان اناؤنس کر کے وہ پگ کہہ لیں سرائیکی میں، جیسے کہتے ہیں کہ پگ سر پہ باندھ دی، تو وہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھے دوستوں کا ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے منزل کی طرف جب ہم بڑھے ہیں، تو وہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، اب یہ ایک بہت بڑا کارواں بن چکا ہے جو اپنے اس 6 کروڑ عوام کی حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور موسٹلی ہمارے دوست مخلص ہو کے، تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے، تمام سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے اس وسیب کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اللہ پاک کی ذات پر کہ ہم جلد اپنی منزل کو پا لیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں اور جس طرح آپ کی پیش و رفت ہے وہ سب کو نظر بھی آ رہی ہے، اور جی انشاءاللہ کامیابی بہت حد تک آپ کو مل چکی ہے اور انشاءاللہ بہت انشاءاللہ حد تک آپ کو ملے گی بھی۔ انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ جی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس وسیب کے فنڈامنٹل رائٹس کی، حقوق کی بازیابی، صحیح۔ اپنے وسائل پہ اپنا اختیار، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے جدوجہد، اور اپنی شناخت کی بات، جیسے باقی صوبوں کو بالکل۔ سندھ، بلوچستان، پختونخوا حال ہی میں بنا، 1970 سے پہلے بلوچستان نہیں تھا، 1970 سے پہلے وہ فاٹا کا ایریا تھا، لیکن اس کو ان کی قومی شناخت دی گئی۔ ہم اس کو لسانیت نہیں کہتے، ہم خود لسانیت کی نفی کرتے ہیں۔ لسانیت کا مطلب لیا جاتا ہے کسی سے تعصب کرنا، تو ہم تو تعصب کی نفی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ہر قوم زبان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو 1970 میں جیسے بلوچستان بنایا گیا، حال ہی میں ابھی گلگت بلتستان، گو کہ وہ اس طرح کا مکمل آئینی صوبہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی بلتی اور گلگتی قوم کے نام پہ دیا گیا۔ لیکن جب ہم سرائیکی قوم کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جی یہ لسانی ہے، دس اینڈ دیٹ، لیکن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور تمام زبانیں اور قومیں اس میں شامل ہیں، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا الگ صوبہ ہو۔ ان کے حقوق اور شناخت کی اس بازیابی کو آپ ہمارا مین منشور کہہ سکتے ہیں۔ رانا فراز نون صاحب، مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ اپنی پارٹی کو اس ٹائم کس حد تک اس کا ریئیکٹ دیکھ رہے ہیں، اس کی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم آپ کو کیا مقام نظر آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ، ہماری پارٹی کی تنظیم سازی ہمارے 23 میں سے کم از کم 18-19 اضلاع میں آلموسٹ مکمل ہے، اور کچھ بہت جلد انشاءاللہ گراس روٹ لیول تک ہم اس کو مضبوط کریں گے، اور بہت جلد آئندہ پارلیمانی سسٹم میں بھی جیسے الیکشن آ رہے ہیں بلدیاتی یا قومی سطح پہ، ہمارے لوگ اس کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں۔ پارٹی نے ایک سروے فارم بھی لانچ کیا ہے اس کے لیے کہ جو دوست ہماری پارٹی کے الیکشن میں، آنے والے الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں انفارم کریں، اپنی سیاسی پوزیشن اور سٹیٹس بتائیں، سماجی سٹیٹس بتائیں، تاکہ ہم اس کے مطابق فیصلہ کر سکیں کہ کون سا بندہ، کون سا عہدیدار، ممبر یا باہر سے کوئی دوست اگر آنا چاہتے ہیں
تو وہ کس جگہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ ہم اپنی جماعت جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے باقاعدہ رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اسی سیم پیرامیٹر پہ، جس طرح پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یا کوئی بھی بڑی جماعت جس کو آپ کہتے ہیں، اسی پیرامیٹرز پہ ہماری جماعت، جس کو ہرن کا نشان ملا جو کہ ایک ہمارا وسیب کا جانور ہے، ان کا تو خیر درندہ ہے شیر، ہمارا ایک معصوم جانور ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی پلاننگ کے ساتھ ہماری جماعت اب پارلیمانی سسٹم میں بھی اپنا قدم رکھنے جا رہی ہے، تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. پی ٹی آئی حکومت جب اقتدار میں آئی جی تو انہوں نے 100 دنوں کے اندر پاکستان صوبے کی بات کی تھی اور جی کہا تھا کہ یہ اس پہ عمل کریں گے، جی جی لیکن کچھ بھی اس میں ہمیں نظر نہیں آیا. آپ نے اس بارے میں کوئی ایکشن، کوئی ریئیکشن کچھ دیا یا کوئی بات جی چیت جی چلی؟ جی بہت سارے ہم نے جب 100 دن کا اختتام ہوا تو 100 دن کے وعدے کے ختم ہونے پر ہم نے بہت سارا ریلیز نکالی، احتجاج کیے، اور ابھی تک یہ سلسلہ چلے اور یہ پورے وسیب میں اس طرح کا ریئیکٹ ہو رہا ہے. اسپیشلی جب ہماری یہ ملتان کی ریلی نکلی تھی جو کہ پریس کلب کے سامنے ختم ہوئی، تو ایک بہت بڑی ریلی تھی اور بہت بڑا عوامی اس میں اجتماع تھا، اور میڈیا کے لوگوں نے بھی اس کو بھرپور کور کیا، بھرپور کوریج دی، اور ایشو کو بہت کافی تقویت بھی ملی. لیکن یہ جو ہمارے پارلیمانی نمائندے ہیں جو ووٹ عوام سے لے کے ان کے امنگوں کا، ان کے خوابوں کا سودا کر دیتے ہیں، اب انشاءاللہ 2021 میں ہم اپنی مزاحمتی تحریک کو مزید فعال کر رہے ہیں، اور یقیناً ان لوگوں کے گھروں کا گھیراؤ کیا جائے گا جنہوں نے ہماری وسیب کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، اور 100 دن میں صوبے کا کہہ کر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی. 700 دن گزرنے والے ہیں، لیکن ابھی صرف سیکٹریٹ کا لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں. ہماری یہ تحریک کسی سیکٹریٹ کے لیے نہیں تھی، یہ آزاد ایک خود مختار آئینی صوبے کے لیے تھی، جو کہ اپنے وسائل پہ اپنا اختیار رکھتا ہو. تو یہ ہاں اپنی ثقافت اور شناخت کے حقوق حصول کے لیے تھی. تو انشاءاللہ وہ ہم آخری حد تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی جب تک یہ تمام چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکتے. رانا فراز ملک صاحب، آپ کو اپنے وسیب کی جتنی بھی محرومی ہے اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟ جتنی آپ وسیب کی اس حوالے سے وسیب کی محرومیوں کا حل صرف میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ کوئی سیکٹریٹ، کوئی عارضی پین کلرز شاید وقتی طور پہ چند لوگوں کا مداوع کر دے، لیکن کوئی بھی دوسری آنے والی حکومت اس کو دوبارہ لپیٹ کے ریموو کر کے پھینک سکتی ہے. یہ عارضی پین کلرز ہیں. ہمارے وسیب کے مسائل کا حتمی دائمی حل ہمارا علیحدہ خود مختار صوبہ آئینی فیڈریٹنگ یونٹ، جو ہم نے ہمیشہ سے ڈیمانڈ کی، جو کہ پنجاب کے 21 اور پختونخوا کے 2 اضلاع پر مشتمل ہے. 23 اضلاع بنتے ہیں، جو کہ 2 اضلاع پہلے ہمارے تھے، اس وسیب سے 1902 میں کاٹ دیے گئے. لارڈ کرزن نے ان کو الگ کر کے پختونخوا میں شامل کر دیا، جو وہاں کی عوام کبھی نہیں چاہتی تھی اور ہمیشہ اس کی مذمت کی. تو انشاءاللہ یہ مکمل خود مختار آئینی صوبے کے حصول تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ، اور آپ کامیاب بھی ہوں گے. جی ہم جی سب اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. لیکن رانا صاحب، ایک بڑا افسوسناک دردناک واقعہ ہوئے مجھ میں. جی 11 مردوں کو بے دردی سے ذبح کیا گیا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حکومت کے تو کانوں پہ جوں بھی نہیں رہی، انہوں نے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا. جی جی لیکن جو تکلیف ہے، جو درد ہے، اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. جی جی بالکل جی. ہمارا وسیب بھی سراپا احتجاج ہے. ہماری پارٹی کی طرف سے بھی اس پہ مذمتی بیان جاری ہوئے ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ وسیب میں، ملتان میں اور ارد گرد میں دھرنا دیے ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں نے ان کے پاس جا کے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ظلم اور بربریت کی، انسانیت سوز، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ درندگی کی ایک بدترین مثال ہے. جس طرح ان مزدور کارکنوں کو مارا گیا ہے اور محنت کشوں کو مارا گیا ہے، تو حکومت کو چاہیے تھا کہ عمران خان خود وہاں جاتے. اتنا بڑا سانحہ تھا تو وہاں جا کے عوام کو ریلیف دینے کی کمٹمنٹ کرتے، ان کو یقین دہانی کراتے
کہ وہ اتنی سردی میں عورتیں مرد بیٹھے ہیں احتجاج کر کے لاشیں سامنے رکھ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. وہ عمران خان جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے، تو ریاست مدینہ کے جو حکمران تھے حضرت عمر فاروق، تو کہتے تھے کہ اگر دجلہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو عمر اپنے آپ کو کبھی بھی بے قصور ثابت نہیں کر سکے گا، معاف نہیں کر سکے گا، اس کا ذمہ دار ہوگا. آج عمران خان صاحب جو کہ بہت ایزی اسیس ہے ان کے لیے، وہ مطلب بائی ایئر بھی جائیں تو وہاں پہ شاید 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جانے کی توفیق نہیں. ان کے جو وزیر داخلہ صاحب شیخ رشید صاحب گئے، وہ بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے رہے، جس پہ انہوں نے عدم تحفظ، عدم اطمینان اور عدم اعتماد کا اظہار کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ وزیر اعظم صاحب کو وہاں جانا چاہیے، اور متعلقہ لوگوں نے جن کی طرف سے کوئی غفلت کی جا رہی ہے ان کو معطل بھی کریں، اور اچھے مخلص اور بہادر آفیسرز کو وہاں تعینات کیا جائے، جہاں جو اس دہشت گردی کے نیٹ ورک کو کلا کما کر سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب. لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ، بلکہ پوری دنیا میں جب یوتھ ہی کھڑی ہوئی ہے تو انقلاب برپا ہوا ہے. آپ انقلاب ایران کو دیکھیں، انقلاب فرانس دیکھیں، انقلاب مشرق وسطیٰ کا دیکھیں، تو یہ تمام انقلاب جب نوجوان طبقہ یوتھ کھڑا ہوا ہے تو یہاں پہ انہوں نے انقلاب برپا کیا. تو یہ کسی بھی تحریک میں انقلاب کو جنم دینے کے لیے نوجوان جو ہیں وہ بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. تو میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ یہ آپ ہی کے بینیفٹ، آپ ہی کے فیوچر کی جد و جہد ہے. اس میں سب سے زیادہ فرسٹ بینیفیشری ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان ہے. وہ پڑھا لکھا نوجوان جو ڈگریاں اٹھا کے دھکے کھاتا ہے، جس کو تخت لاہور کے چکر لگانے کے بعد ریجیکٹ صرف اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک پسماندہ علاقے سے، وہ اس وسیب کے ڈومیسائل رکھنے والا ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ڈھگے اور شودر لوگ ہیں، یہ کیا یہاں پہ آ کے حکمرانی کر سکتے ہیں یا یہاں پہ آفیسرز بن سکتے ہیں. تو ان کا جو یہ استحصال ہے، سب سے بڑا اس کا انٹری ٹیسٹ کے ذریعے جو استحصال کیا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ ہوگا، اور ہمارے ہر وسیب کا ڈومیسائل رکھنے والا وہ اسی خطے کا لوگ. اب اگر جیسے ہی یہاں پہ صوبہ بنتا ہے تو لاکھوں جابز اویل ہوں گی، تو وہ کوئی میرے گھر میں تو نہیں آئیں گی ساری، وہ یہاں کے ہر سن آف سائل کے لیے، یہاں کے بچوں کے لیے، یہاں کے ڈومیسائل رکھنے والا، چاہے وہ اردو سپیکنگ ہے، پنجابی سپیکنگ ہے، یا کوئی اور زبان بولتا ہے، یا رانگڑی بولتا ہے، تو یہ ان سب کے بچوں کے لیے جو میرٹ میں جتنا آگے ہوگا وہ اتنا اس کے حصول کا حقدار ہوگا. تو یہ میں پیغام دوں گا کہ نوجوانوں کو کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنے حقوق کی جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں. اور میں اس شعر میں نوجوانوں کو اپنا پیغام دوں گا جو سرائکی میں اکثر دیتا ہوں کہ میرے وسیب دے شیر جوانوں ہن جاگو، کوئی تواڈی جند جان وچیندا پے، ایویں ہن چپ تھی کہ نہ وقت گزارو، تواڈا کر نقصان وچیندا پے، انہاں کو چس پہ گئی ہے ڈالر دی، اے تھی گیا بے ایمان وچیندا پے، اٹھو جاگو وارث میری دھرتی دے، کوئی پاکستان وچیندا پے. بہت شکریہ. بہت شکریہ نوازش. ناظرین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.